پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز ملنے کا امکان روشن، آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ اعلامیے کے مطابق معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط، رقم ملتے ہی 3 ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے معاشی اقدامات کی بھی تعریف، کہا شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ پہلے جائزے کے بعد کے مہینوں میں پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ پاکستان کو 3 ارب ڈالر کے قرض پروگرام میں سے 1.9 ارب ڈالر کی قسط پہلے ہی مل چکی۔ آئی ایم ایف معاہدہ طے پانے کے بعد وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں ای سی سی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی جائے گی۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بھاگ دوڑ، محمد اورنگزیب اور امریکی سفیر کی بیٹھک، ملاقات میں ٹیکسوں کے انتظام اور سرمایہ کاری کے ماحول پر گفتگو۔ وزیر خزانہ سے چین کے سفیر زیانگ ڈانگ کی بھی ملاقات، سی پیک، صنعتی زون، زراعت، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب نے قرضوں کی ری فائنینسنگ پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دکانداروں پر بھی ٹیکس لگانے کی تیاریاں، 9 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ ایف بی آر نے نئے قرض پروگرام کے لیے ریونیو پلان ترتیب دے دیا۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد، چاروں صوبائی دارالحکومت کے دکانداروں کو فکس ٹیکس اسکیم دی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے اخراجات وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے۔ آئندہ بجٹ میں صوبوں سے مل کر زراعت کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، سعودی قیادت سے علاقائی امن و سلامتی اور دو طرفہ دفاعی امور پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار، کہا سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیراعظم کو غدار مان لیں؟ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے 9 واقعے میں ملوث 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ ناقص تفتیش پر پولیس اور پروسیکیوشن کی سرزنش، مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات کیوں لگائی گئیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا استفسار۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی۔ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ کیا ملزمان کی سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ تفتیشی افسر نے کہا حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے خلاف نکاح کیس کی سماعت 2 بجے مقرر۔ وکیل رضوان عباسی سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں پیش۔ خاور مانیکا کا وکیل مقرر ہونے سے متعلق وکیل رضوان عباسی نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ شکایت کنندہ خاور مانیکا کی جانب سے وکیل راجہ رضوان عباسی نے وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کے آنے تک کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ آج گواہوں کے بیان قلم بند کیے جائیں گے۔ شہر افضل مروت کے وزیر اعلیٰ پنجاب پر جان سے مارنے کے الزامات، ایف آئی اے نے انکوائری کے لیے ایم این اے نسیم شاہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ آج ہی طلب نسیم شاہ اور شہر افضل مروت کے بیانات کی روشنی میں الزامات کی تحقیقات کی جائیں گی۔ شہر افضل مروت کے جواب پر ایف آئی اے نے ایم این اے نسیم شاہ کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔
ہرنائی میں افسوسناک واقعہ، زہریلی گیس بھر جانے سے کوئلے کی کان میں دھماکہ، 12 کارکن جاں بحق، کان میں 18 مزدور تھے۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی کے مطابق 6 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہرنائی واقعے پر اظہار افسوس، کہا حکومت زخمیوں اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ وی وی آئی پروٹوکول کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ذاتی رہائش گاہوں پر فول پروف سیکیورٹی کے لیے ایلیٹ کمانڈوز تعینات ہوں گے۔ جاتی امراء اور ماڈل ٹاؤن میں 4 ٹیمیں ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ برسلز میں نیوکلیئر انرجی سمٹ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار پہلی بار نیوکلیئر انرجی سمٹ میں شرکت کے لیے برسلز پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق سمٹ کا انعقاد 21 مارچ کو ہوگا۔ وزیر خارجہ دیگر شریک ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار کی نیوکلیئر انرجی سمٹ میں شرکت عالمی اٹامک انرجی کے شعبے میں پاکستان کی باہمی دلچسپی اور اتحاد کو فروغ دے گی۔ نون لیگ اور تحریک انصاف کا نگران حکومت کا تصور ختم کرنے پر اتفاق۔ عرفان صدیقی بولے، نگران حکومت کے لوگوں کو نئی حکومت میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ انہوں نے جو کھیتی کاشت کی تو اب اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ہمایوں محمد بولے، نگران حکومت کو ختم کرنے کے لیے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ حسن اور حسین نواز نیب کیسز سے بری، نیب عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی۔ قانونی ماہرین نے حسن اور حسین نواز کی بریت پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال اکتوبر میں نیب عدالتوں کو ٹرائلز کے فیصلے کرنے سے روک دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نیب ترامیم کیس میں اپیلوں کے حتمی فیصلے تک نیب عدالتیں فیصلے نہ سنائیں۔ پنجاب کے کئی منصوبے نواز شریف کے نام، 3 ماہ کے بجٹ میں سابق وزیراعظم کے نام سے 9 ترقیاتی پروجیکٹ منسوخ۔ نواز شریف کے نام پر رکھے گئے ترقیاتی منصوبوں میں میڈیکل کالج گجرات، انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا شامل۔ منصوبوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خواہش پر نواز شریف کے نام پر رکھا گیا۔ رمضان نگہبان پیکج کے تھیلے پر بھی نواز شریف کی تصویر پرنٹ۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ضمنی انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم کر لیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین اور ملک افضل الدین نائب چیئرمین ہوں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے پرویز خٹک کے چیئرمین شپ چھوڑنے کے بعد انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تھے۔ سی ڈی اے کا اسلام آباد کا سیاحتی لوگو جاری کرنے کا فیصلہ۔ سن گلاسز، کیپ اور رومال پہنے تیندوا، مارگو اب اسلام آباد کی پہچان ہوگا۔ سی ڈی اے بورڈ نے اسلام آباد کا ماسکوٹ متعارف کروانے کی منظوری دے دی۔ مدعویت کے خطرے سے دوچار ایشیائی تیندوے کو ماسکوٹ ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد کا سیاحتی لوگو مارگلا پہاڑیوں سے اخذ کیا گیا۔